ناظرین، پھر ہم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں اپنے پروگرام قرآن اور زندگی کو لے کر۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ قرآن مجید کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو نقصان اور خسارے میں ہیں۔ ان کی خاص بات کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جبکہ اچھے کام کر رہے ہیں، انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گھاٹے اور نقصان میں ہیں۔ آئیے اس کی وجہ کے لیے پھر ہم چلتے ہیں قبلہ کی خدمت میں۔ قبلہ، آپ بیان کر رہے تھے کہ ایسے لوگ ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی خدا کہہ رہا ہے کہ یہ گھاٹے میں ہیں۔ تو وجہ کیا ہے، کس بنیاد پہ وہ لوگ گھاٹے میں ہیں؟ تو جیسے کہ یہاں پہ عرض ہوا کہ یہاں پہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں ہے جو گھاٹے میں ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں، جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں، اخسرین اعمال، جن کے اعمال جو ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور کوئی گنجائش بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے ان کو سدھار لے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیاوی تجارت میں انسان اگر بہت زیادہ گھاٹا ہو جائے تو پلٹ نہیں سکتا، جی بالکل اسی طرح سے یہاں بھی خدا اشارہ کر رہا ہے۔ جی ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً یہ وہ آخری مرحلہ ہے خسارت کا کہ ابھی لوٹنا بہت مشکل ہے۔ تو آگے جا کر آیتوں میں اس کی وجہ کو ذکر کیا گیا ہے، شاید تلاوت کے لیے وقت نہ ہو۔ جو وجہ ذکر کی گئی ہے اس کا خلاصہ اگر بیان کرنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ انسان اتنا غرق ہو جاتا ہے اپنی دنیا میں کہ وہ خدا سے غفلت کر بیٹھتا ہے، بالکل اس کی کوئی توجہ خدا کی طرف نہیں ہے۔ ساری چیزیں جو وہ انجام دے رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود انجام دے رہا ہے، خالق کو جو ہے پوری طرح سے فراموش کر جاتا ہے۔ سوچتا ہے کہ میں جو پیسے کما رہا ہوں اپنی طاقت سے، جو کر رہا ہوں اپنی طاقت سے، جو عزت ہے میری اپنی بنائی ہوئی ہے۔ جی، اور دھیرے دھیرے جو ہے آیات خدا کو، یعنی خدا کی نشانیوں کو جھٹلانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پیامبر اور ائمہ علیہ السلام کے دیے ہوئے دستور اور فرمان کی طرف بھی جو ہے متوجہ نہیں ہوتا، غافل ہو جاتا ہے، اور ایسی غفلت اس پر طاری ہو جاتی ہے کہ پھر وہ جو ہے کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ تو دنیا سے شروع ہوتا ہے، دنیا کی طرف لگاؤ، یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور کفر تک جا کر یہ پہنچ سکتا ہے، مگر یہ کہ وہ پہلے جو مراحل ہے اس میں توبہ کر لے، پلٹ جائے۔ لیکن ایک مرحلے کے بعد جو ہے وہ پلٹنا بھی بہت سخت ہو جاتا ہے کہ وہ پھر آیات خدا کو جھٹلانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے قرآن مجید کی سوروں میں اور پاروں میں کہ اللہ جیسے انبیاء کا تذکرہ کر رہا ہے، اسی طریقے سے جیسے سورہ انبیاء ہے، اسی سورہ ابراہیم ہے، اسی طریقے سے اسی پارے کے اندر ایک سورہ ہے سورہ مریم۔ جیسے انبیاء کا اور بزرگ شخصیتوں کا تذکرہ، ویسے اللہ نے کچھ خواتین کا بھی تذکرہ کیا۔ اس میں سے ایک خود سورہ کا نام ہے جناب سورہ مریم، جو جناب مریم کے نام پہ رکھی گئی ہے۔ تو کیا وجہ ہے اللہ سورہ مریم میں جناب مریم کے تذکرے کے لیے پورا سورہ بھیج رہا ہے، اور اس سے کیا سبق اور کیا درس ہمارے معاشرے میں، ہماری خواتین، ہماری مائیں اور بہنوں تک یہ پیغام کیا ہے جو اللہ پہنچانا چاہ رہا ہے؟ جی، سورہ مریم ایک اہم سورہ ہے، جیسے کہ تمام سورہ جو ہے اہم ہے، لیکن خود حضرت مریم کی شخصیت جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ حضرت مریم نے کے ذریعے خدا نے ایک معجزے کو پوری دنیا تک پہنچایا، اور پھر یہ ایک بڑا دین دنیا میں، ایک بڑا مذہب، بڑا دین کے سامنے یہ مسیحیت یا عیسائیت جو ہے، کرسچینٹی سامنے آیا۔ تو اس اعتبار سے ایک اہم شخصیت کے طور پہ جو ہے حضرت مریم کا شمار ہوتا ہے، اور اسلام میں بھی جو ہے حضرت مریم کا ایک خاص تقدس ہے۔ جہاں تک اس سورہ کی بات ہے، اس سورہ کے اندر کئی چیزوں کا جو ہے ذکر ہوا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کا جو ہے ذکر ہے اس کے اندر، اور دوسرے انبیاء جیسے حضرت ابراہیم ہے، پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس کے اندر ہوا ہے۔ تو لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اگر
اس سورے کے اندر وہ نقطہ، اگر اس کا نچوڑ ہم دیکھنا چاہیں تو وہ ان آیات کے اندر خدا نے بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اس کی تفسیر میں جو ہے اگر کچھ خلاصے کے طور پر بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو اس دنیا میں عزت چاہیے، اگر عظمت اسے چاہیے اس دنیا میں، اس زندگی میں، تو وہ تنہا خدا دے سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ ایمان اور نیک عمل، خالص عمل کے ذریعے۔ تو اگر کوئی بندہ دنیا کے پیچھے جائے، ثروت کے پیچھے جائے، مال کے پیچھے جائے، اولاد کے پیچھے جائے اور دوسری تمام مادی ضروریات کو پورا کرنے کے پیچھے جائے کہ اس کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، یہ ہو تاکہ اسے عزت حاصل ہو معاشرے میں، تو یہ غلطی کر رہا ہے۔ تنہا چیز عزت صرف خدا دے گا، وہ بھی کس کے ذریعے؟ ایمان اور عمل صالح۔ خدا کے نزدیک جو ہے معیار یہ ہے، اور پھر خود خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان با ایمان ہو جائے اور عمل صالح یعنی عمل با اخلاص خدا کے لیے عمل انجام دے تو خود خدا لوگوں کے دلوں میں جو ہے محبت کو ڈال دے گا۔ اسی آیت کے ذیل میں جو ہے امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا تو انہوں نے خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ میں روایت کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہاں پڑھ دیتا ہوں، انشاءاللہ مبارک ہوگا۔ صرف کچھ ٹکڑے ہی عرض کرنا ہے چونکہ روایت طویل ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا احب اللہ عبدا، جب خدا جو ہے کسی عبد کو دوست رکھتا ہے، محبت اس سے کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ توضع لہ المحبہ فی اہل الارض، خداوند متعال لوگوں کے دلوں میں اس محبت کو جو خود وہ اس بندے سے کرتا ہے، اسی محبت کو جو ہے قرار دے دیتا ہے اہل ارض یعنی تمام لوگوں کے درمیان، نہ صرف دوسرے مومنین کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے۔ دیکھیں رحمت پروردگار کو دیکھیں، وہ عزت و شرف جس کے پیچھے ہر انسان ہے، اس کا راستہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں اس سورے کے نچوڑ میں ہمیں ملتا ہے۔ جناب مریم کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسی سورے میں جناب زکریا کا تذکرہ کیا ہے۔ جناب زکریا کس شخصیت کا نام ہے اور کیا پیغامات انہوں نے اس وقت جو عمل کیے اس کا ہدف اور مقصد کیا تھا؟ جی، حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے ان کی شخصیت جو ہے حضرت مریم کے حوالے سے یہاں پر ذکر ہوئی ہے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت مریم ایک یتیم اولاد تھی اور ان کی سرپرستی جو تھی وہ حضرت زکریا کے ذمے تھی، وہ ان کو جو ہے پال پوس کر بڑا کر رہے تھے۔ یہی ایک شرف، سب سے بڑا شرف۔ جی، حضرت زکریا کے بارے میں جو یہاں پر ذکر آیا ہے وہ ان کے بڑھاپے کے وقت کا ذکر ہے کہ وہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی اہلیہ جو ہے وہ نازا ہے، وہ طاقت نہیں رکھتی کہ فرزند کو جو ہے وہ کرے کیونکہ بڑھاپا ہے۔ اور جب حضرت زکریا حضرت مریم کو دیکھتے ہیں تو انہیں ان کے دل میں یہ آرزو اٹھتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی فرزند ہوتا، تو فوراً وہ خداوند متعال سے جو ہے دعا کرتے ہیں کہ مجھے فرزند عطا کر، اور یہ دعا کا بھی ذکر جو ہے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں خدا سے کہ مجھے ایک ولی عطا کر، ایک جانشین عطا کر، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیٰ، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور رب کو اس سے راضی رکھ۔ تو یہ دعا دیکھیں، اگر دعا کرنا ہے فرزند کی تو یہاں پر جو ہے موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اگر کسی کو فرزند چاہیے تو دعا کرنے کا طریقہ بھی جو ہے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ایک
صرف نقطہ ہے آپ کے، ایک دو نقطے ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. وہ یہ کہ اسلام کے اندر، دین خدا کے اندر نا امیدی کی کوئی جگہ نہیں ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں جی نا امیدی، ظاہری طور پہ حضرت زکریا جو ہے بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی اہلیہ بھی جو ہے اتنی طاقت نہیں ہے ان میں کہ بچہ پیدا کر سکے. ظاہری طور پہ جو ہے جو نظر آتا ہے وہ نا امیدی ہے. لیکن دیکھیں خدا نے مرحمت کی، خدا نے عنایت کی. تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر خدا کی قدرت پہ کسی بھروسہ ہو جائے کسی کو، تو جو ہے جی خدا کے قادر ہونے پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی عمل میں نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو بلاؤں کے سامنے، مشکلات کے سامنے. کیونکہ اسلام کے اندر کوئی جو ہے ڈیڈ اینڈ نہیں ہے، اگر اس طرح سے کہنا جائے. اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کہیں رکتا نہیں ہے، ہر جگہ امید ہے. اور نا امیدی سے اسلام سخت پرہیز کرنے کو کہتا ہے. حتیٰ گناہان کبیرہ کہا گیا ہے نا امیدی کو. اگر کوئی شخص نا امید ہو جائے زندگی سے، مشہور ہے جی سماج میں کہ نا امیدی کفر ہے. جی 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 یعنی بالکل یہی چیز. چونکہ یہ سورہ مریم کا تذکرہ چل رہا ہے تو بہت بہتر ہوگا کہ ہم چونکہ جناب زکریا اور جناب مریم کا تذکرہ ہو چکا ہے تو وہ داستان جو قرآن نے جناب مریم کے لیے بیان کی ہے، اگر مختصر روشنی اس پر ڈال دی جائے تو. جی جو داستان معروف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جو داستان ہے، حضرت مریم جب اس ایک دن کے بچے کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کو جب لے کر لوگوں کے درمیان جب یہ آتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے حضرت مریم کی جو ہے شادی نہیں ہوئی تھی. تو لوگوں نے جو ہے لوگوں کے ذہن میں شبہ تھا، اعتراض کیا کہ یہ کس کا بچہ ہے، تم اسے کہاں سے لے کر آئی ہو. وہاں جا کر حضرت مریم نے اشارے سے یہ کہا کہ میں نے نذر کی ہے روزے کی. اور اسی ضمن میں امام صادق علیہ السلام چونکہ روزے کے ایام ہیں، اسی آیت کے ذیل میں امام صادق سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب جو ہے روزے کے بارے میں دیا. روایت میں اس طرح سے آیا ہے، امام صادق فرماتے ہیں فَإِذَا صُمْتُمْ، جب تم روزہ رکھو، فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، تمہاری زبانوں کو محفوظ کرو گناہوں سے. یعنی صرف یہ روزہ پیٹ کا روزہ نہیں ہے، کچھ نہ کھاؤ پیو، کچھ نہ یہ روزہ صرف یہ روزہ نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہیں اپنی زبان کو بھی جو ہے محفوظ رکھنا ہے گناہوں سے. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہوں کو جو ہے حرام سے بچاؤ، نامحرم کی طرف دیکھنا یا دوسری جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے روزے کے اندر. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جو ہے الجھو مت، آپس میں جو ہے جھگڑا نہ کرو روزے کی حالت میں. وَلَا تَحَاسَدُوا، روزے کی حالت میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، حسد و کینہ. جی یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، تمام اعضاء و جوارح جو ہے انسان کے وہ گناہوں سے بچے. یعنی روزے کی حقیقت یہ ہے انسان اپنے ہر عضو کو جو ہے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچائے رکھے، گناہوں سے بچائے، ہاتھ کو، زبان کو. جی یہ روزہ ہے مولا کی نگاہ میں. جی یعنی ایک فرق اگر کوئی باہر سے دیکھ رہا ہے تو اسے فرق نظر آنا چاہیے ایک روزے دار میں اور ایک غیر روزے دار میں. یہ ہے تو اس کی طرف امام اشارہ فرماتے ہیں جو بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف انشاءاللہ ناظرین بھی جو ہے توجہ فرما رہے ہوں گے. الحمدللہ ہماری دو سوروں کی گفتگو سورہ کہف اور سورہ مریم تمام ہو گئی. اسی پارے میں ایک سورہ اور ہے جسے سورہ طٰہٰ کہا جاتا ہے. سورہ طٰہٰ جیسے کہ نام سے ہی واقف ہیں، ہماری ناظرین جو ہیں وہ جانتے ہیں. طٰہٰ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ہے. یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، تو ایک سورہ کا نام بھی ہے طٰہٰ. تو اس سورہ میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ جی سورہ طٰہٰ کے بارے میں اگر مختصر کچھ بیان کرنا چاہیں تو وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود اس سورہ کے اندر قرآن کی اہمیت اور اس کو نازل کرنے کے مقصد کی طرف جو ہے
اشارہ ہوا ہے۔ آیتوں کو دیکھیں آپ، شروع ہی اسی چیز سے قرآن میں، اسی سورے میں شروع اسی چیز سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا کہ تمہیں مشقت میں ڈالے، مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ کس چیز کے لیے نازل ہوا ہے؟ الا تذکرۃ لمن یخشی، یاد دہانی کے لیے نازل ہوا ہے یہ سورہ ان لوگوں کے لیے جو خشوع کرتے ہیں، خاشع ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہے، ان کے لیے بس ایک یاد دہانی ہے، اور خدا کئی ساری چیزوں کو ہمیں یاد دلاتا ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز اس سورے کے اندر ذکر ہوئی ہے۔ پھر جو ہے دوسرے انبیاء، حضرت موسیٰ ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور کچھ نصیحتیں ہیں اخلاقی جو اس سورے میں آئی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کچھ نصیحتیں ہیں اخلاقی جو اس سورہ میں، آج ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اخلاق کو سب سے پہلے پیش کریں، خود عملی کر کے دکھائیں لوگوں کے سامنے، ہر بڑا اپنے چھوٹے سے، ہر چھوٹا اپنے اخلاقی فرائض کو ادا کریں۔ اگر یہ سماج میں اخلاق کا سسٹم صحیح ہو جائے تو بہت سی برائیاں ہمارے سماج سے خود بخود دور ہو جائیں گی۔ تو آئیے دیکھیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے اخلاقی کون سے نقطے اور کون سی ایسے پیغامات ہیں جو اس سورے میں پیش کر رہا ہے۔ اس سورے کے اندر ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ ہوا ہے، اخلاقی نقطہ۔ اگر انسان بس اس ایک نقطے کو پکڑ لے اپنی زندگی میں، اور اس نقطے کی طرف، فارمولہ ہے، جی ایک فارمولہ ہے، یونیورسل فارمولہ آپ کہہ سکتے ہیں، اگر اسی پر پوری زندگی لگا دے، اسی نقطے کے اوپر، تو شاید اس کی سعادت کے لیے، اس کی آخرت کے لیے کافی ہوگا۔ آیت میں وہ نقطہ کیا ہے؟ جی آیت نمبر 124 کے اندر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو شخص خدا کے ذکر سے، یاد خدا سے منہ موڑ لیتا ہے، خدا اس کی زندگی کو جو ہے سخت بنا دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے اس کی زندگی کو۔ جو خدا کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو خدا کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اس دنیا میں ہی تنگ، اس دنیا کو اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے، سخت بنا دیتا ہے۔ تو یاد خدا سے غافل ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی یہی زندگی جس میں وہ بسر کر رہا ہے، وہ سختی اس میں قطعی طور پہ دیکھے گا۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور اس کی وجہ بھی جو ہے اس سے پہلے اشارہ کیا تھا کہ انسان جب دنیا کی طرف اپنا لگاؤ، اپنا جھکاؤ دنیا کی طرف کر دیتا ہے، اپنی ہوا و ہوس کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے جو ہے یاد خدا سے، ولی خدا سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اس کی زندگی میں سختیاں اور مشکلات آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو جو ایک وجہ ہے، اہم وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یاد خدا سے غافل ہو گیا، اس نے منہ موڑ لیا ہے۔ اور پھر جو ہے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو ہے خدا قیامت کے دن اندھا اور محشور کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے خدا کو بھلا دیا، اب آخرت میں جو ہے خدا نے انہیں بھلا دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت ہی مفید باتیں اور بہت ہی علمی گفتگو تھی، اور ہم نے فیض حاصل کیا اس سے، اور ہمارے ناظرین بھی مستفید ہوئے ہوں گے اور انہیں پسند آئی ہوگی ہماری گفتگو۔ ناظرین، وقت تمام ہوا ہمارے اس پروگرام کا، انشاءاللہ پھر ہم اپنی اگلی گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔